السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر، کیونکہ قرآن پاک سٹارٹ بھی وہاں سے ہی ہوتا ہے تو ہم وہاں سے ہی سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک آسانی فرما دے اور مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو۔ اور قرات کرنا مطلب کہ تعوذ کا پڑھنا باجماع امت یہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت رحم والا ہے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم، چونکہ زمانہ جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، تو اسی رسم جاہلیت کو اللہ پاک نے ختم کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھیجا، وہی نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اقرأ بسم ربک الذی۔ یہ آیت آتی ہے نا کہ سب سے پہلے یہی غار حرا میں اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہی حکم ہوا کہ اقرأ کہ پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اس لیے قرآن پاک سے کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا جو دوسری تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو جیسے کہ تورات، انجیل اور زبور، یہ بھی بسم اللہ سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ تو بسم اللہ سے ہی شروع ہوتی ہیں کہ اللہ پاک نے بسم اللہ سے ہی شروع فرمائی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین جو مالک ہے روز جزا اور سزا کے دن کا، جس میں مطلب کہ اس سے قیامت کا دن ہے کہ جس سے تمام لوگ اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے۔ ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم دکھلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ کہ وہ جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک کے، ان سے پناہ مانگی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور اس صورت کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ اول خصوصیات میں سے اول خصوصیات تو اس کی یہ ہے کہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی یہی صورت ہے۔ سورہ اقرا اور مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر جو مکمل صورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن ہے اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، یعنی اس کی تفسیر ہے۔ اس صورت میں جب مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہدایت کی خاص تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثال نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس جیسی ہے۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور یہ قرطبی اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب صورتوں میں سے عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، مطلب کہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں کہ کچھ اس میں حمد بھی ہے اور کچھ اس میں ثنا بھی ہے۔ اب جب غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حدیث، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا میرے لیے ہے حصہ اس کا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ سے بندہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے گمراہ نہ کرنا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلا حق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، مطلب کہ پوری صورت، ٹھیک ہے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ یہ سب میرے بندے کے لیے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں، دنیا جہان کی سب تعریفیں جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اب رب العالمین کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رب کا مطلب ہے عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والا، کہ تربیت اور پرورش ساری اسی طرح ہو جیسے کہ رب نے حکم دیا ہے۔ اور لفظ رب یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بدن اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود اللہ پاک کی محتاج ہے، اور کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکے گی، کیونکہ ہر انسان، ہر بندہ اللہ پاک کے احکام کو دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ کیسے تربیت اپنی کرنی ہے، تو اسی لیے اللہ پاک ہی ہے نا کہ بتانے والے، ربوبیت اللہ کے لیے ہی ہے، تو رب لفظ بھی بس اللہ کے لیے، ہم کسی اور کے لیے اس کا یوز بالکل نہیں کر سکتے۔
عالمین یہ عالم کی جمع ہے، مطلب کہ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو۔ اب اس میں عالمین مطلب کہ جمع کا صیغہ آیا ہے، مطلب کہ تمام جن و انس، تمام آسمان، چاند، سورج اور ستارے اور فضا، برگ، فرشتے، ہر چیز، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب کچھ اس میں آ گیا کہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ عالم مطلب کہ دنیا، جو جہان اللہ نے، ایک تو جہان ہمارا ہے نا، ہم تو اسی کو جانتے ہیں اور ہم سے سب پوشیدہ ہیں، بس وہ اللہ پاک کے ہی علم میں ہیں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے یہ جہان 40,000 ہیں، اور یہ دنیا جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عالم ہے، اور باقی اس کے سوا ہیں، اور اس کا علم اللہ پاک کے پاس ہے۔ اور اس لیے بھی قرآن پاک میں رب العالمین کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کہ تمام جو جہان ہیں ان کا رب، جو ربوبیت ہے وہ صرف اللہ ہے، کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ اب آ گیا رحمان رحیم، اور یہ صفت ہے، رحمت صفت ہے، کہ یہ دونوں صیغے مبالغے کی ہیں، زیادتی ہے اس میں بہت زیادہ، کہ وسعت اور کثرت اور کمال بیان کیا گیا کہ سب کے سب جو مہربانیاں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور مطلب کہ اللہ ہی سب سے زیادہ مہربان ہے، اور رحیم بھی سب سے زیادہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ آگے ہے مالکی یوم الدین، یہ فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں، یہ سب تعلقات، یہ ربط، یہ چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم رہے گا، نہ کوئی آقا رہے گا، نہ غلام رہے گا، تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات اللہ پاک کی ہوگی۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ان آیات میں ہے کہ یوم ہم بارزون، کہ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن اللہ پاک سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، تو اس دن اللہ پاک خود فرمائیں گے کہ کس کے لیے ہے آج بادشاہت، پھر خود ہی، کیونکہ اس دن تو بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو غالب اور یکتا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، الیوم آج، تجزا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور آج کے دن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، مطلب کہ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک تو بالکل انصاف فرمانے والے ہیں۔ تو ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورہ کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ یہ تینوں آیتیں آ چکی، اب ان کی تفسیر میں آپ کو معلوم ہو گئی ہے۔ اب آگے لی جو 2 آیتیں ہیں، پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس میں حمد و ثنا تھی اللہ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں ایمان کے بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید کا بیان بھی، اور ایک معجزانہ انداز میں آ گیا ہے۔ اب آپ نے اس سب کو غور سے سننا ہے تو ہی آپ کو ساری سمجھ آئے گی، اگر کچھ نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آگے اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب معلوم کر لیا کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کی عظیم الشان انقلابی عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کا بیان بھی مع دلیل آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے ابھی آیت نہیں تلاوت کی تھی، یوم ہم بارزون، یہ پوری آیت جو ہے یہ اس میں یہ سارا کچھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 16 سے 17، اگر آپ چاہیں اپنی تسلی کے لیے تو ایک بار دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، نعبدون جو عبادت سے مشتق ہے نا، کہ اس کے معنی انتہائی تعظیم محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین کہ ہم تجھ سے ہی استعانت، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں ایک جوتے کا تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تمہیں ضرورت ہو تو تم اس کو بھی اللہ سے ہی مانگو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم کے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ کہ وہ جو کہ گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ پاک سے کس راستے کی سوال کرتے ہیں، کس راستے کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے ہم سیدھے راستے کی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سے ہم سیدھے راستے کی دعا تو کرتے ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ کتنی ایک جامعہ دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو سکھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیدھا راستہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو انجان ہیں، تو اس لیے اللہ نے یہی آیت کا جو تفسیر ہے بندوں کو تلاش ہی نہ کرنی پڑے، اللہ نے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں، دوسری صورت کی ایک آیت میں فرما دیا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے، جس کی پہلے آیت دیکھ لیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ الذین وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، مقبولان بارگاہ الہی، کہ یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء کا درجہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا، پھر صدیقین کا، وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ان 4 طبقوں کا۔ اس کے بعد ہے اب ان کے راستے سے ہم پناہ مانگی ہے جن پر غضب ہوا، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، جو دین کے احکام کو جاننے، اب مغضوب غضب کن پر ہوا؟ مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی غراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تکمیل میں کوتاہی یعنی کہ تفریط کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے، انبیاء کی توہین کرتے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلف میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کو خدا ہی بنا لیا، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو خدا ہی بنا لیا، یہود نصارہ نے۔ ٹھیک ہے، اور ایک انہوں نے یہ ظلم کیا کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور دوسری یہ زیادتی کی کہ انبیاء کو خدا بنا لی۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل و گمراہ اور دین میں غلو افراط کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے بالکل پاک ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں تھیں نا، ہم نے شروع میں کیا تھا، تو یہ 7 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا یہ سب سے بڑا علم اور کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو بتائیے گا ضرور، اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی مل جائے۔ اور چلیے ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ ہوگی، اوکے۔
اوکے، صدق اللہ العظیم، الحمد للہ۔